نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ کل ہم نے پڑھا کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو اس کو اس کی عقل لوٹائی جاتی ہے، اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں اور وہ ان کو شعور کے ساتھ سنتا ہے اور سمجھتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قبر میں آزمائے جانے اور منکر نکیر کے سوال و جواب کے بارے میں آگاہ فرمایا تو میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا اس وقت مجھے میری عقل لوٹا دی جائے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا پھر دونوں فرشتوں یعنی منکر اور نکیر کے لیے کافی ہوں گا؟ واللہ اگر ان فرشتوں نے مجھ سے پوچھا تمہارا رب کون ہے تو میں جواب دوں گا میرا رب تو اللہ ہے، تم بتاؤ تم دونوں کا رب کون ہے؟ یعنی اس بات پہ وہ کانفیڈنٹ ہو گئے کہ مجھے میری سمجھ لوٹا دی جائے گی اور میں نے اسی سمجھ کے ساتھ پوری عمر گزاری ہے، اور جب زندگی میں شعوری طور پر کوئی اس کانسیپٹ کو لے کے جی رہا ہوگا وہی وہاں پر اس کو استعمال کر سکے گا۔ سیدہ عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول میں تو کمزور عورت ہوں۔ اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا بات کی تھی کہ کلمہ توحید پر جو ثبات ہے وہ قبر میں بھی مومنین کو ثبات دے گا۔ کلمہ توحید، اس پر زبانی اور عملی گواہی اور اس پر ثبات کا حصول ہر مومن کی اولین ترجیح ہونی چاہیے تاکہ دنیا سے کامیابی سے کوچ کر جانے کے بعد قبر میں فرشتوں کے سوالات کے موقع پر بھی کامیابی نصیب ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی۔ یہ آیت ہم سب کو یہ سکھانے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر دنیا کا کیا ہے۔ جو کلمہ توحید کو دنیا میں استعمال نہیں کر سکا اور اس پر ثابت قدم نہ رہ سکا اور اس کے اغراض اور مقاصد اور اس کی بنیاد اور اس سے حاصل ہونے والے جو طور طریقے ہیں ان کو زندگی میں ہی ہم نے استعمال کرنا ہے، یعنی کہ اس کی جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ ہم دنیا کی زندگی میں پوری کریں گے تو آخرت میں قبر میں یہ ہمارا ساتھ دے گا۔ اس قول ثابت کو یاد کر لینا چاہیے، ربی اللہ و دینی الاسلام و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرأت کتاب اللہ فآمنت به وصدقت۔ اس سب کو یاد کرنا چاہیے کلمہ، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اس کو آپ لوگ یاد کر لیں گے۔ سب مل کر پڑھیے۔ بالکل، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں اللہ کی کتاب پڑھ کر ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی۔ درست جوابات ہی کامیابی کی کنجی ہیں۔ دنیا و آخرت میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی گواہی دینے والے کامیاب انسان کی پرمسرت کیفیت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں اس طرح بیان فرماتے ہیں، قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ جب اس سے کہا گیا کہ جنت میں چلا جا، کہنے لگا کاش میری قوم کو بھی پتہ چلتا، مجھے میرے رب نے بخش دیا ہے اور مجھے باعزت لوگوں میں کر دیا ہے۔ تو اگر آخرت میں ہم عزت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں تو دنیا میں کیسے جینا ہوگا؟ قرآن کو مضبوطی سے تھام کر۔ اسی طرح کسی بھی بندہ مومن کے ساتھ قبر میں جب اچھا معاملہ پیش آتا ہے اور اسے اپنی کامیابی کے آثار نظر آتے ہیں تو وہ اس خوشخبری کی اطلاع جلد از جلد اپنے اہل خانہ کو دینا چاہتا ہے۔ جیسے آپ
رزلٹ کے دن جب اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، رزلٹ آپ کا آؤٹ ہو جاتا ہے اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے میرے اتنے گریڈز ہیں یا میری یہ ڈیو ہے یا یہ میرا رزلٹ آیا ہے، تو آپ فوراً سب کو اناؤنس کرنا چاہتے ہیں، فوراً فرینڈس کو میسیجز کرتے ہیں، گھر میں امی کو کال کرتے ہیں، سب گھر جا کے بتاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اس دن کے امتحان کی کامیابی، یعنی یہ پوری دنیا جو ہمارے لیے ایک امتحان گاہ ہے، جب اس امتحان سے کامیابی کی خبر انسان کو ملتی ہے تو وہاں پر بھی انسان باشعور ہے، اس کے پاس عقل ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے پچھلوں کو فوراً بتائے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت دفن کی جاتی ہے تو اس کے پاس 2 سیاہ آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں، جن میں سے ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ دونوں اسے پوچھتے ہیں تم اس آدمی محمد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ جواب میں کہتا ہے محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ دونوں فرشتے کہتے ہیں ہمارا بھی یہی خیال تھا کہ تم یہی جواب دو گے۔ پھر اس کی قبر 70 در 70 ہاتھ فراخ کر دی جاتی ہے، اس کی قبر کو روشن کر دیا جاتا ہے، پھر اس بندے سے کہا جاتا ہے سو جاؤ۔ وہ کہتا ہے میں اپنے اہل و عیال میں واپس جا کر انہیں اپنی مغفرت کی خبر دینا چاہتا ہوں۔ فرشتے جواب میں کہتے ہیں یہ ممکن نہیں، بلکہ اب تم دلہن کی نیند جیسی پرسکون نیند سو جاؤ جسے اس کے محبوب یعنی اس کے شوہر کے سوا کوئی نہیں جگاتا۔ چنانچہ وہ سو جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی اسے قبر سے اٹھائیں گے۔ یہ جو ہے نا کہ اس کی قبر روشن کر دی جاتی ہے، قبر اندھیری ہوتی ہے۔ کل بھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ قبر جو ہے وہ اندھیرا گھر ہے۔ اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، کس کس کو لگتا ہے؟ ہم سب کو لگتا ہے۔ اندھیرے میں دل گھبراتا ہے، اور اندھیرے میں فارغ بیٹھا رہنا بھی کیا ہے؟ آسان ہے؟ آپ کچھ نہیں کر رہے، صرف بیٹھے ہوئے۔ اندھیرے میں ہمیں سونا اچھا لگتا ہے، مطلب نیند آئی ہے تو ہم کہتے ہیں لائٹس آف ہو جائیں اور ہم اچھے پرسکون نیند لے لیں، مگر جب تک نیند نہیں آتی اور لائٹس آف ہوتی ہیں اور سب سو رہے ہوتے ہیں تو دل کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ مشکل لگ رہا ہوتا ہے، ڈراؤنا لگ رہا ہوتا ہے، خوفناک لگ رہا ہوتا ہے۔ اور نیند نہیں آ رہی، اندھیرا ہے، اٹھ کے بیٹھ جائیں، کتنی دیر اس سین کے ساتھ گزار سکتے ہیں؟ ہم سب کو اپنی اندھیری قبروں میں روشنی کا انتظام خود کرنا ہے، روشن دل روشن دماغ بن کے۔ وسیع دل ہی وسیع قبر پائیں گے اور روشن دل ہی روشن قبریں پائیں گے۔ وسیع دل زمین و آسمان جیسی وسیع جنت میں جانے کے حقدار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن دفن کر دیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے خوش آمدید، مجھ پر چلنے والے لوگوں میں سے مجھے سب سے زیادہ تو عزیز تھا، آج جب کہ بے بس کر کے تجھے میرے حوالے کر دیا گیا تو تو میرا حسن سلوک دیکھ لے گا۔ پھر اس آدمی کی قبر حد نگاہ تک فراغ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ تو جنت جو ہے وہ تنگ جگہ ہے، جیسے اندھیری ہے نا ویسے تنگ ہے۔ تنگ جگہ کے اندر کیسے دل گھبراتا ہے، سانس گھٹتی ہے۔ آپ آنکھیں کھولیں اور بالکل سامنے دیوار ہے، پیچھے مڑ کے دیکھیں دیوار ہے، اوپر دیکھیں نیچے دیکھیں دائیں بائیں، ہر طرف دیوار ہے، بند ہے، گھٹن ہے، کنجسٹڈ ہے جگہ۔ یہ بڑے بڑے مجرم جو ہوتے ہیں دنیا میں، بعض اوقات مجرم نہیں بھی ہوتے لیکن سزا دینے کا جو طریقہ کار دنیا میں اختیار کیا جاتا ہے، بعض اوقات ان کی بیرک بنائی جاتی ہیں۔ تو بیرکس کیسی بنتی ہیں؟ بالکل ایسے کنجسٹڈ، بعض اوقات وہ کھڑے نہیں ہو پاتے، بعض اوقات وہ پورا لیٹ نہیں پاتے، اتنی تنگ جگہ میں ان کو پنجرے کی طرح چھوٹی سی جگہ کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ دنیا میں بھی سزا لگتی ہے، سزا ہے نا۔ یہ گھٹن، یہ اندھیرے، یہ ہم نے خود اپنے اپنے گھر کے خود صاف کرنے۔ ماحول اور وہ سارے انوائرمنٹ اور مواقع اور لوگ اور رواج اور معاشرہ، وہ جتنے بھی بہانے دنیا میں ہم بناتے ہیں اطاعت نہ کرنے کے، وہ سب کے سب وہاں جا کے زیرو ہو جائیں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کس وجہ سے نہیں کر کے آئے تم۔ تو قبر اندھیری ہے، قبر تنگ ہے،
قبر ایک ایسی جگہ ہے جہاں کے سکون اور جہاں کی رہائش میں آسانی کا انتظام ہمیں خود کرنا ہے۔ پھر اسی طرح سے جب انسان قبر میں لیٹ جاتا ہے تو اہل ایمان کی روحوں کو ایک خاص مقام پر قیام دیا جاتا ہے۔ عبد الرحمن بن کعب انصاری رضی اللہ سے روایت ہے کہ ان کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے تھے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، مومن کی روح مومن کے بعد موت کے بعد جنت کے درختوں پر اڑتی پھرتی ہے، یہاں تک کہ جس روز مردے اٹھائے جائیں گے اس روز وہ روح اپنے جسم میں لوٹا دی جائے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت جب قبر میں دفن کی جاتی ہے تو وہ پسماندگان کے واپس لوٹتے وقت جوتوں کی آواز سنتی ہے۔ اگر میت مومن ہو تو اسے کہا جاتا ہے بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ جاتا ہے اور اسے سورج غروب ہوتے دکھایا جاتا ہے۔ پوچھا جاتا ہے کہ وہ شخص جو بہت پہلے تمہارے ہاں مبعوث ہوئے ان کے بارے میں تم کیا کہتے تھے، ان کے بارے میں تم کیا گواہی دیتے ہو؟ مومن آدمی کہتا ہے ذرا بیٹھو، مجھے نماز عصر ادا کر لینے دو، سورج غروب ہونے والا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں بے شک تم دنیا میں نماز پڑھتے رہے ہو، اب ہم جو بات پوچھ رہے ہیں اس کا ہمیں جواب دو اور بتاؤ وہ شخص جو بہت پہلے تمہارے درمیان مبعوث کیے گئے ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو اور کیا گواہی دیتے ہو؟ مومن آدمی کہتا ہے وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کی طرف سے حق لے کر آئے ہیں۔ تب اسے کہا جاتا ہے اسی عقیدے پر تم زندہ رہے، اسی عقیدے پر مرے اور انشاءاللہ اسی عقیدے پر اٹھو گے۔ پھر جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ان کے لیے کھول دیا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ جنت میں یہ تمہارا محل ہے اور جو کچھ اللہ نے جنت میں تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے وہ بھی دیکھ لو۔ یہ سب کچھ دیکھ کر اس کے شوق اور لذت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی قبر 70 ہاتھ یعنی 501 فٹ یا 53 میٹر کھلی کر دی جاتی ہے اور اسے منور کر دیا جاتا ہے۔ اس کے جسم کو پہلے والی حالت میں لوٹا دیا جاتا ہے، یعنی اسے لٹا دیا جاتا ہے واپس، اور اس کی روح کو پاکیزہ اور خوشبودار بنا دیا جاتا ہے اور یہ پرندے کی شکل میں جنت کے درختوں پر اڑتی پھرتی ہے۔ تو اسی طرح قبر میں مومن کا نیک انجام اللہ کے ہاں یعنی قرآن پاک میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، ارشاد پاک کی تفسیر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اہل ایمان کو کلمہ طیبہ کی برکت سے دنیا اور آخرت کی زندگی میں ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں۔ اس حدیث میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب اس کو دفن کر دیتے ہیں میت کو تو اس کے اہل خانہ اس کو دفن کرنے کے بعد جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے گزرنے کی چاپ قدموں کی آواز وہ میت سنتی ہے۔ دفنانے والے دفنا کے چلے جاتے ہیں اور میت کو کہہ دیا جاتا ہے، اٹھا دیا جاتا ہے، اٹھا کے بٹھا دیا جاتا ہے اور اس کو سین دکھایا جاتا ہے جیسے سورج غروب ہو رہا ہو۔ یہاں نماز عصر کا ذکر ہے۔ یہ نماز عصر کی یاد دہانی قبر میں بھی کس شخص کو ہوگی؟ جس نے دنیا میں نماز عصر کی بہت زیادہ حفاظت کی۔ یہ ایسا وقت ہوتا ہے نا جیسے شفٹ چینج ہو رہی ہوتی ہے، کاموں کا وقت ہوتا ہے اور بیزی اور ڈیلے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ نماز عصر کو دیر کر کے پڑھنا کس کی نشانی ہے؟ منافق کی نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ وہ انتظار کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ سورج غروب ہونے کے بالکل قریب ہو جاتا ہے تو پھر وہ اٹھ کے جلدی مورخ کی طرح ٹھونگے مار لیتا ہے۔ تو سب نمازوں میں جو صلاۃ الوسطیٰ ہے، عصر کی نماز ہے، درمیانی نماز ہے، اس کو اول وقت میں ادا کرنا، یہ قبر میں بھی انسان کو یاد رہے گا۔ یعنی اسی ایک عمل کی بات کی گئی اور اس میں بھی عصر کی نماز، 5 نمازیں ہیں نا، 5 نمازوں میں عصر کی نماز کا ذکر ہے اور منافقین پہ صبح اور عشاء کی نماز بھاری ہے حدیث کے مطابق، اور عصر کی نماز ڈیلے کرنا یہ منافق کی عادت ہے۔ اور قرآن پاک میں خاص طور پر جو آیت ہمیں ملتی ہے نماز کی پابندی کی کہ صلاۃ الوسطیٰ کی پابندی کرو، اس سے بھی زیادہ تر مفسرین یہی نماز مراد لیتے ہیں کہ صلاۃ الوسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ تو خاص طور پر عصر کی نماز میں قبر کو یاد کر کے اول وقت کا خیال رکھنا کہ ہم نے قبر میں جا کے سب سے پہلا سین جو دیکھنا ہے وہ سورج کے غروب ہونے کا دیکھنا ہے۔ پھر اسی طرح مومنین کے لیے جہنم سے دوری ہے۔
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے اچھائی پہلے ہی ٹھہر چکی ہے وہ سب جہنم سے دور رکھے جائیں گے اور وہ دوزخ کی آہٹ تک نہ سن سکیں گے اور اپنی من بھاتی چیزوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ وہ بڑی گھبراہٹ کا دن ہے، وہ بڑی گھبراہٹ کا دن انہیں غمگین نہ کر سکے گا اور فرشتے انہیں ہاتھوں ہاتھ لے لیں گے۔ یہی تمہارا وہ دن ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے رہے ہو۔ روح کے لیے سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا کا انعام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والی روح، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل اس طرح کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں چلی جا۔ یہ بات نفس مطمئنہ سے 3 مواقع پر کہی جائے گی: موت کے وقت، قیامت کے روز جب وہ دوبارہ اٹھ کر میدان حشر کی طرف چلے گا، جب اللہ کی عدالت میں پیش ہونے کا موقع آئے گا۔ غرض ہر مرحلے پر اسے اطمینان دلایا جائے گا کہ وہ اللہ کی رحمت اور عنایت کی طرف جا رہا ہے۔ یہ وہ کامیاب و کامران ہستیاں ہوں گی جو اس مشن میں کامیاب رہیں جن کے لیے انہیں دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ ان بانصیب ہستیوں میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین شامل ہیں۔ ان کے اعمال بہترین اعمال والے رجسٹر یا دفتر یعنی علیین میں جمع ہیں۔ ان کے ساتھ قبر میں بھی بہترین میزبانی کی جانے کی بشارت ہے، خوشخبری ہے، اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول مقدس کی صداقت پر بھی ایمان پکا ہوتا ہے۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجداث الانبیاء۔ بے شک اللہ نے زمین کے لیے حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو قبروں میں کھائے۔ یہی معاملہ اللہ کے مقرب بندوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک واقعہ حشام رضی اللہ بیان کرتے ہیں، ابن عمر اروہ، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں جب سیدہ عائشہ کے حجرہ مبارک کی دیوار گری تو اسے بناتے وقت ایک پاؤں نظر آ گیا۔ لوگ گھبرا گئے، سمجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ہے، لیکن کوئی ایسا آدمی نہ تھا جسے آپ کا پاؤں مبارک پہچاننے کا یقینی علم ہوتا۔ یہاں تک کہ عروہ بن زبیر سیدہ عائشہ کے بھانجے تشریف لائے، انہوں نے لوگوں اس کو دیکھا اور لوگوں سے کہا واللہ یہ قدم عمر کا ہے۔ بہرحال قبر کی آسائشیں اور آرام کوئی انہونی بات نہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صالحین جو ہیں جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ کا پاؤں بھی اتنے عرصے بعد وہ بالکل ٹھیک تھا۔ تو قبر کی آسائشیں اور آرام یہ حقیقی بات ہے، اگرچہ ہم زندہ ہوتے ہوئے اس کا تصور نہیں کر سکتے، مگر تاریخ اس پر گواہ ہے کہ اللہ کے محبوب اور برگزیدہ بندوں کی قبریں اتفاقیہ یا بوجہ کسی خاص مجبوری کے لیے کھولی گئیں تو ان کے جسم تر و تازہ اور مہکتے ہوئے پائے گئے، گویا کہ آج ہی دفن کیے گئے ہوں۔ اسی طرح اور بہت سے واقعات اور حالات ہیں جو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، جیسے شہداء کرام کے جسم کئی سالوں تک بلکہ صدیوں کے گزر جانے تک بھی محفوظ اور تازہ دیکھے گئے ہیں، جیسے وہ ابھی زندہ تھے۔ ایک سچا واقعہ ہے، کہا جاتا ہے 1935 میں عراق کے حکمران شاہ فیصل اول اور عراق ہی کے مفتی اعظم دونوں کو یکے بعد دیگرے خواب آیا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان دونوں کو اپنی قبروں میں دریا کے پانی کی آمد کی اطلاع اور ان کے جسموں کو وہاں سے کسی اور جگہ منتقل کرنے کی تلقین کر رہے تھے۔ یعنی شاہ فیصل جو عراق کے حکمران تھے وہ بھی اور جو مفتی اعظم تھے وہ بھی، دونوں کو اکٹھے خواب آیا اور سیم آیا، ایک جیسا خواب، اور دونوں نے کیا دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی ہیں جو یہ خواب میں آ کے بتا رہے ہیں کہ ان کی قبر میں دریا کا پانی اتر آیا ہے اور ان کو کہیں اور منتقل کیا جائے۔ یہ دونوں اصحاب سیدنا جابر بن عبداللہ اور سیدنا حذیفہ بن یمان تھے، یعنی دونوں صحابی۔ کئی دفعہ متواتر یہی خواب آنے کے بعد علماء اور دیگر جو حکام وقت تھے ان کے باہم مشوروں سے صحابہ کرام کے جسموں کو وہاں سے منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ حج کا زمانہ قریب ہونے کی وجہ سے یہ کام اس موقع پر آنے والے زائرین کی موجودگی میں عمل میں لایا گیا۔ پروگرام کے مطابق جب یہ قبریں کھول لی گئیں
تو لاکھوں مسلمانوں کو یہ تاریخی اور روحانی منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے کا موقع ملا۔ دونوں صحابہ کرام کے جسم محفوظ تھے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، یہاں تک کہ کفن اور داڑھی مبارک کا بال بال تک محفوظ تھا، آنکھوں کی چمک بھی برقرار تھی۔ سبحان اللہ، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ 1991 کا 8 نومبر 1991 کا ایک نیوز پیپر ہے تکبیر کے نام سے، اس میں یہ باقاعدہ ریکارڈ موجود ہے۔ تو اس واقعے سے بھی کلام اللہ میں شہداء سے متعلق جو اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں اور اس کی صداقت ہمیں پتہ چلتی ہے۔ ایک عام بندہ مومن جو تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے بھی مرنے کے بعد اچھے حال کی خوشخبری ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہمیں یہی پتہ ہے، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل هم احیاء ولكن لا تشعرون۔ تم نہیں جانتے وہ کس طرح کے زندہ ہیں، لیکن وہ زندہ ہیں، تم انہیں مردہ نہ کہو۔ تو شہداء کی قبریں جب کھلی تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ واقعی ان کو مٹی نے نہیں کھایا، یعنی ان کی موت اس طرح کی موت نہیں تھی جیسے عام انسان کو موت آ جاتی ہے، اس کا جسم گل جاتا ہے یا سڑ جاتا ہے یا مٹی اس کو کھا جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان لائے، نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، تو اللہ پر اس کا حق ہے کہ اس کو جنت میں لے جائے، خواہ وہ جہاد کرے یا اس کا موقع نہ پا سکے اور اسی ملک میں بیٹھا رہے جہاں پیدا ہو۔ اسی طرح رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک کمان یعنی ایک ہاتھ برابر جگہ ان سب دنیا کی چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ایک طرف کتنی جگہ؟ ایک ہاتھ برابر، ایک کمان کے برابر، اور دوسری طرف پوری دنیا جس پر سورج نکلتا ہے اور ہر وہ چیز، دونوں کو کمپیریزن کریں، دونوں میں سے بہتر کیا ہے؟ جنت کی وہ چھوٹی سی جگہ۔ آپ نے یہ بھی فرمایا اللہ کی راہ میں صبح یا شام کو چلنا ان سب چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج نکلتا اور ڈوبتا ہے۔ جب بھی اللہ کی راہ میں اللہ کے کام کے لیے نکلیں، اللہ کے لیے اپنی نیت کو خالص رکھیں۔ جب بھی قدم اٹھائیں، چاہے وہ آپ ہاسٹل سے نیچے ہی آ رہے ہیں، قرآن کھولنے کے لیے قدم بڑھا رہے ہیں، ایک قدم بھی اٹھائیں تو نیت کو صرف اللہ کے لیے خالص کریں۔ گھر سے اگر یہاں آ رہے ہیں، کہیں درس پہ جا رہے ہیں، صرف اللہ کے لیے خالص کریں۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج نکلتا اور ڈوبتا ہے۔ سمورہ رضی اللہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آج رات خواب میں دیکھا 2 شخص آئے اور مجھ کو ایک درخت پر چڑھا لے گئے، پھر ایک عمدہ گھر میں لے گئے جس سے بڑھ کر عمدہ اور خوبصورت گھر میں نے نہیں دیکھا۔ انہوں نے بتایا یہ شہیدوں کا گھر ہے۔ تو ایسی چیزیں دنیا میں واقع ہوئیں، لوگوں نے سنی۔ اسی طرح اللہ کے نافرمانوں کی جو موت ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں قرآن بتاتا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، پھر بھی وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب ہے اور وہ منہ پھیرے زندگی گزار رہے ہیں۔ وَكَمْ قَصَصْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنُكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ اور بہت سی بستیاں ہم نے تباہ کر دی جو ظالم تھیں، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم کو پیدا کر دیا۔ جب انہوں نے ہمارے عذاب کا احساس کر لیا تو لگے اس سے بھاگنے۔ کہا گیا بھاگ دوڑ نہ کرو، یعنی اب نہ بھاگو، جہاں تمہیں آسودگی دی گئی تھی ذرا انہی اپنے مسکنوں کی طرف واپس جاؤ تاکہ تم سے سوال تو کر لیا جائے۔ کہنے لگے ہائے ہماری بدبختی، بے شک ہم ظالم تھے۔ اسی دنیا میں، اسی بھاگ دوڑ میں، اسی صبح و شام میں، اسی روٹین میں، اسی دن رات میں ہی ہم نے اپنے قبلے درست کرنے، اپنی عادات سنوارنی، اپنے معاملات صحیح کرنے، صحیح فیصلے لینے، اللہ کی اطاعت میں وقت گزارنا ہے۔ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، جب فرشتے انہیں فوت کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ یہ جواب دیتے ہیں ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی؟
کہ تم کہیں ہجرت کر جاتے، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ پہنچنے کی بری جگہ. یعنی وہ ایک بہانہ بنائیں گے فرشتوں کے آگے کہ ہم تو بڑے کمزور تھے، ہماری تو بات نہیں سنی جاتی تھی، ہمیں کون پوچھتا تھا. تو جب بھی کوئی لاجک دے اپنے آپ کو یا کسی اور کو کسی بھی صحیح کام، کسی بھی خیر کے کام، کسی بھی نیکی کے کام سے رکنے یا باز رہنے میں یا نہ کرنے میں، تو ضرور پوچھیں کہ یہ لاجک میں فرشتے کو بھی دوں گی؟ کیا یہی بہانہ میں اللہ کے سامنے کر سکتی ہوں؟ نہیں، لوگوں کو تو ہم سیٹسفائیڈ کر لیتے ہیں، باتوں سے کنونس کر لیتے، یہ مجبوری تھی، وہ مجبوری تھی، ٹرینڈز نہیں تھے، آج کون اس طرح سے کرتا ہے، اب تو اس کا رواج ہی نہیں ہے، اب تو سبھی یہ کرتے ہیں، اب اتنی بھی کیا سختی، اب تو مطلب ہوتے ہیں نا ایسے معاملات. انہوں نے بھی ایک لاجک دی کہ ہم کمزور تھے، اور یہی لاجک ہوتی ہے نا زیادہ تر، میجورٹی کچھ اور کرتی ہے، تو جب میجورٹی کچھ اور کر رہی ہوتی تو آپ اپنے آپ کو کمزور فیل کر رہے ہوتے. گھروں میں رسم و رواج میں، خاندانوں کے جو نسل در نسل ٹرینڈز چل رہے ہیں، ان میں شعور آ جانے کے بعد، پڑھ لینے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد بھی، کانسیپٹ کلیئر ہو جانے کے بعد بھی ہم وہ قدم کیوں نہیں اٹھا پاتے؟ کیونکہ ہم کمزور ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم خاندان کے اگینسٹ کیسے جا سکتے ہیں؟ کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم کہیں ہجرت کر جاتے؟ نہ ہم دل سے، یعنی نہ ایک عادت سے دوسری عادت کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں، نہ ہم رویوں سے دوسرے رویے کی طرف ہجرت کر پاتے ہیں. ایک عادت کو چھوڑ دینا بھی ہجرت ہے نا، نافرمانی کی عادت کو چھوڑ کے فرما برداری کی طرف ہجرت کر لینا. یا بعض اوقات ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ پاؤں رکھنے سے میرے ماحول ارد گرد کی جو انوائرمنٹل فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں اور زیادہ دور ہو جاؤں گی خیر سے. مگر کچھ دنیاوی یا باقی مفاد کی خاطر یا اپنی ذاتی نفس کی بات مان کے ہم پھر اس میں انوالو ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ جو لاجک میں بنا رہی ہوں کیا وہ واقعی لاجک ہے، اور وہ ایسی لاجک ہے جو شیطان کو خوش کر رہی ہے، یا وہ واقعی اللہ تعالیٰ اور فرشتے کو بھی خوش کرے گی. وہ بھی میرا اس جواب کو مان کر، میری بات کو مان کر مجھے بری کر دیں گے. اللہ کے نافرمانوں کو موت سے پہلے نہ نیک اعمال کی مہلت ملتی ہے، نہ ہی توبہ کی توفیق، استغفر اللہ، بلکہ انہیں آگ اور عذاب کی خبر دی جاتی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے، اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کر لوں. ہرگز ایسا نہیں ہوتا، یہ صرف ایک قول ہے جس کا یہ قائل ہے. ان کے پس پشت تو ایک حجاب ہے ان کے دوبارہ اٹھنے تک کے دن تک. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے بھی ایسے کافروں کے لیے دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے. بے شک جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا پھر توبہ بھی نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، جلائے جانے کی سزا ہے. عبادہ بن صامت رضی اللہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کافر کو موت آتی ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کی خبر دی جاتی ہے. تب اسے آئندہ پیش آنے والے حالات سے زیادہ نفرت کسی چیز سے نہیں ہوتی، لہٰذا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں فرماتا. تو فرشتے ذلت کے ساتھ مار مار کے ایسے لوگوں کی جان نکالتے ہیں. اور کاش اگر تم موت کی سختیوں میں مبتلا ان ظالم لوگوں کو دیکھ سکتے تو دیکھتے کہ فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہیں کہ ہاں اپنی جانیں نکالو، آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی. اور کاش تم اس وقت کی کیفیت کو دیکھو جب فرشتے کافروں کی جان قبض کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے چہروں اور پہلوؤں پر مارتے ہیں، کہتے ہیں اب عذاب آتش کا مزہ چکھو. یہ اس گناہ کی سزا ہے جسے تمہارے ہی ہاتھوں نے تمہارے لیے آگے بھیجا تھا. اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. تو ہم خود اپنے ہاتھوں سے جو آگے بھیج رہے ہیں وہی ہمیں ملنے والا ہے.
تو ہمیں اپنے کاموں کو آن کرنا چاہیے، اپنے لفظوں کو آن کرنا چاہیے، اپنے ارادوں کو آن کرنا چاہیے، اپنی نیتوں کو آن کرنا چاہیے، ان کی ذمہ داری لینی چاہیے اپنے افعال کی، اپنے اعمال کی. اور ہر ایک نے وہی دیکھنا جو اس نے کیا، یعنی ریاکشنز دیکھے جائیں گے. مثلاً اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے میں نے یہ کیا، تو وجہ نہیں پوچھی جائے گی، وجہ نہیں دیکھی جائے گی. ہمیں ہر حال میں اپنے آپ کے اعمال کو آن کرنا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اس نے کیا تو میں نے کیا نا، اس نے پہل کی، وہ نہ بولتا تو میں بھی نہ کہتی، وہ جو اتنا کر رہا تھا تو میں کچھ نہ کہتی. اچھا وہ کرتے جائیں، میں چپ کر کے سنتی رہوں. جو ہم کر رہے ہیں نا ہر ایک سے، یعنی وہ اس کا مسئلہ ہے، اس سے بھی پوچھا جائے گا، اس سے بھی پوچھا جائے گا، لیکن وہ اس سے پوچھا جائے گا. آپ سے کیا پوچھا جائے گا؟ میرے سے کیا پوچھا جائے گا؟ ہر ایک سے اس کا عمل پوچھا جائے گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا، اور اس میں سے چند باتیں جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھے محروم کرے میں اس کو دوں. یہ اسلام کا مزاج ہے. اسی بل بوتے پر ہی اجر بھی ملے گا یا گناہ بھی ملے گا اور حساب کتاب بھی ہوگا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ میرے سے نہیں بول رہا تھا تو میں بھی نہیں بولا، اس نے مجھے نہیں دیا تو میں نے بھی نہیں دیا، اس نے سلام نہیں لیا تو میں نے بھی نہیں لیا، کیونکہ وہ ایسے کر رہا تھا پھر میں نے بھی ایسے کیا. یہ شیطان کے وسوسے نہیں جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. پھر اس وقت کیا حال ہوگا کافروں کا جس وقت فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے چہروں اور پیٹھوں پر ماریں گے. اور وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، جب فرشتے ان کی جانیں قبض کرنے لگتے ہیں تو اس وقت وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کر رہے تھے. کیوں نہیں؟ اس کو سرنڈر کر جاتے ہیں. اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے تھے، تم اب ہمیشگی کے لیے جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ. بس تکبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. حدیث میں ہے مرنے والا اگر برا آدمی ہو تو روح قبض کرنے والے فرشتے اس سے یہ کہتے ہیں اے خبیث روح نکل اس جسم سے، تو خبیث جسم میں تھی، نکل اس جسم سے ذلیل ہو کر، اور بشارت ہو تجھے کھولتے پانی کی، پیپ کی اور ایسی دوسرے عذابوں کی. فرشتے روح نکلنے تک مسلسل یہی کہتے رہتے. اسی وقت ہی اس طرح کی خبریں ملنا شروع ہو جاتی. پھر کافر روح کا آسمانوں پر استقبال ہوتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ کی روایت ہے، آپ سب نے فرمایا کافر آدمی کے پاس عذاب کے فرشتے آتے ہیں، کہتے ہیں اے غمزدہ اور مغضوب روح نکل اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضگی کی طرف. کافر کی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو اس سے اس قدر بدبو آتی ہے جتنی کسی مردار سے آتی ہے. فرشتے اسے لے کر زمین کے دروازے یعنی سجین کی طرف آتے ہیں، تو زمین کے دروازے کے محافظ فرشتے کہتے ہیں کس قدر گندی بو ہے یہ. جیسے ہی فرشتے اگلی زمین کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو اس زمین کے محافظ فرشتے بھی ایسا ہی کہتے ہیں، یہاں تک کہ عذاب کے فرشتے اسے کفار کی روحوں کے مسکن سجین میں لے جاتے ہیں. ایک اور حدیث ہے فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں تو آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ جواب دیا جاتا ہے فلاں شخص ہے. وہ فرشتے کہتے ہیں اس خبیث روح کے لیے جو خبیث جسم میں تھی کوئی خوش آمد نہیں، اسے ذلیل کر کے واپس بھیج دو. آسمان کے دروازے ایسی روح کے لیے نہیں کھولے جاتے. چنانچہ فرشتے اسے وہیں آسمان سے نیچے پٹخ دیتے ہیں. وہ قبر میں منکر نکیر کے سوالات کے لیے لوٹ آتی ہے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کافر کی روح کو جب آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے تو آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کوئی ناپاک روح زمین کی طرف سے آ رہی ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اسے قیامت قائم ہونے تک سجین میں لے جاؤ. راوی کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کی روح کی بدبو کا ذکر کیا تو نفرت سے اپنی چادر کا دامن اس طرح سے اپنے ناک پر رکھ لیا تھا، اور پھر ابو ہریرہ نے اپنی چادر ناک پر رکھ کر دکھائی. پھر اہل جہنم سے سوالات کا سلسلہ ہوتا ہے قبر میں. سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ کے عذاب اور فتنہ دجال سے اللہ کی پناہ مانگو. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کس لیے؟ آپ نے ارشاد فرمایا دفن ہونے والی میت اگر کافر یا منافق ہو تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے، وہ اسے خوب ڈانٹ کر پوچھتا ہے تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا. فرشتہ اسے جواب میں کہتا ہے تو نے نہ خود عقل سے کام لیا
نہ قرآن پڑھا. پھر فرشتہ پوچھتا ہے اس آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کافر یا منافق کہتا ہے میں وہی کہتا تھا جو دوسرے لوگ کہتے تھے. سنی سنائی بات. دین کے لیے خود ذاتی طور پہ کوئی سٹرگل، کوئی کام، کوئی بات نہیں، کوئی ایفرٹ نہیں، کوئی کمٹمنٹ نہیں. یہ جواب سن کر فرشتہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان یعنی دماغ پر لوہے کے گرزوں سے مارنا شروع کر دیتا ہے اور وہ بری طرح چیخنے چلانے لگتا ہے. دونوں کانوں کے درمیان کیا ہے؟ دماغ. اس کی آواز جن و انس کے علاوہ ہر جاندار مخلوق سنتی ہے. ایک دوسری روایت کے مطابق مرنے والا منافق ہو تو وہ فرشتوں کے سوال کا یہ جواب دیتا ہے محمد کے بارے میں بھی میں وہی کچھ کہتا ہوں جو لوگوں کو کہتے سنا تھا اور میں اس کے سوا کچھ نہیں جانتا. دونوں فرشتے کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا تم یہی جواب دو گے. پھر زمین کو حکم ہوتا ہے تنگ ہو جا. وہ تنگ ہو جاتی ہے، اس قدر تنگ ہوتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں. یہ جو پسلیاں، منافق اپنی قبر میں قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہتا ہے. بہرحال یوم حساب یعنی اعمال نامے کھلنے کے دن سے بہت پہلے ہی قبر میں منکر نکیر کے سوالات ایک طرح کا زبانی امتحان ہے. اور چونکہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے اس لیے جو پہلی منزل پر اس ہلکے سے انٹرویو نما ٹیسٹ میں کامیاب ہو گیا تو اگلے درجے میں بھی بہتر سلوک کا مستحق ہوگا. بصورت دیگر مشکلات اور عذاب کا آغاز اسی مرحلے سے ہو جاتا ہے. ہر انسان اسی انٹرویو کی بنیاد پر قیامت سے پہلے تک کے قیام کے لیے علیجین یا سجین کی جماعت کے ساتھ شامل کیے جانے کا اہل ہوگا. قیامت سے پہلے برزخ کا جو عذاب ہے، قبر کا جو عذاب ہے، اس کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کے پاس وہاں سے عذاب آیا جدھر سے آنے کا انہیں وہم اور گمان بھی نہ تھا. ایک اور جگہ سورہ توبہ میں ہے ہم ان کو 2 بار سزا دیں گے پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. سورہ نوح میں ہے قوم نوح کے لوگ اپنے گناہوں کے جرم میں غرق کر دیے گئے، پھر آگ میں داخل کر دیے گئے تو پھر انہوں نے اللہ سے خود کو بچانے کے لیے کسی کو اپنا مددگار نہ پایا. سورہ مؤمن میں ہے اور آگ گھیرا آل فرعون کو بدترین عذاب نے جو جہنم کی آگ ہے جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں اور جس دن قیامت کی گھڑی برپا ہوگی حکم ہوگا داخل کر دو آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں. قوم نوح اور فرعون کو اس کی آل کے سمیت صبح اور شام آگ پر پیش کیے جانے سے متعلق آیات مبارکہ سے مماثلت رکھتی ہوئی بہت ساری احادیث ہمیں ملتی ہیں جو عذاب قبر کی واضح دلیل ہے. مثلا سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے آپ نے دریافت کیا کیا تمہیں معلوم ہے اس آیت میں اللہ نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، یقیناً اس کے لیے تکلیف دہ زندگی ہوگی اور قیامت کے روز اسے ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے. پھر آپ نے فرمایا جانتے ہو تکلیف دہ زندگی کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا اس سے مراد قبر میں کافر کو دیا گیا عذاب ہے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے بے شک کافر پر قبر میں 99 اژدہے مسلط کیے جاتے ہیں. ہر اژدہا کے 70 منہ ہوتے ہیں، ہر منہ کے 7 سر ہوتے ہیں جو اسے قیامت تک ڈستے اور زخمی کرتے رہیں گے. کتنا ڈر لگتا ہے ایسے سامنے سے کھلی فضا میں کھلی جگہ میں کوئی کیڑا، کوئی کاکروچ، کوئی ایسے چھوٹا سا کوئی انسیکٹ سامنے آ جائے تو حالانکہ گھر میں یا کمرے میں اتنی بڑی کھلی جگہ میں ہوتے ہیں بھاگ دوڑ بھی سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی چیخیں کیسی نکلتی ہیں. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ کی روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنی نجار کے قبرستان سے گزرے تو وہاں ان کو مردوں کی چیخیں سنائی دیں جو زمانہ جاہلیت میں فوت ہو گئے تھے. انہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر وہاں سے نکل آئے اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ سب قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگے. ہم سب کو عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. سیدنا عبداللہ بن عمر سے مروی ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد بن معاذ کے متعلق فرمایا جب کہ وہ دفنانے کے بعد ابھی ان کی قبر ہی پر تھے کہ یہ وہ ہستی ہیں جن کی وفات سے عرش ہل گیا، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شامل ہوئے، البتہ ایک دفعہ انہیں قبر میں دبایا گیا پھر ان سے عذاب ہٹا لیا گیا.
استغفر اللہ۔ سیدنا عائشہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اہل قبور کو قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے، ایسا عذاب ہوتا ہے کہ اس کو تمام جانور سنتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود ہی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا مردے کافر یا مشرک اپنی قبروں میں عذاب دیے جاتے ہیں اور ان کے چیخنے چلانے کی آوازیں سارے چوپائے سنتے ہیں۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا وہ تمہیں عذاب قبر سنواتا۔ سیدنا انس کہتے ہیں ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو طلحہ کے باغ میں تشریف لے گئے، سیدنا بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہے تھے، آپ کا گزر ایک قبر کے پاس سے ہوا، آپ نے فرمایا اے بلال جو میں سن رہا ہوں کیا تم بھی سن رہے ہو؟ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ دریافت کرنے پر پتہ چلا اس قبر میں ایک یہودی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف وحی کی گئی ہے تم لوگ قبروں میں فتنہ دجال کی طرح یا اس کے قریب قریب آزمائے جاؤ گے۔ سیدہ اسماء بنت ابو بکر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اور اس فتنے کا ذکر کیا جس میں آدمی قبر میں مبتلا ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر فرما رہے تھے تو مسلمانوں نے بری طرح چیخنا اور چلانا شروع کر دی، خوف سے ان کی چیخیں نکل گئیں۔ نافرمانوں کے لیے قیامت، پھر اس کے بعد عذاب اور رسوائی ہی رسوائی ہے۔ ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين۔ پھر روز قیامت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں رسوا کریں گے اور فرمائیں گے کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، جنہیں علم دیا گیا تھا، وہ پکار اٹھیں گے آج تو کافروں کے لیے رسوا کن اور برا دن ہے۔ تو روز قیامت اللہ کی عدالت قائم ہونے سے پہلے کہ عذاب سے مراد دراصل عذاب قبر ہے، نیز یہ کہ قبر کی جو آگ اور باغ و بہار کا جو مشاہدہ ہے اہل دنیا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ دنیا کی چیزوں سے مشابہت نہیں رکھتی، بالکل الگ دنیا ہے ایک جو اس دنیا میں رہنے والی آنکھ دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ اس کو اللہ چاہیں تو کسی قبر کی مٹی اور پتھروں کو میت کے لیے بھڑکا بھی سکتے، اسی طرح دوسری کوئی قبر کسی میت کے لیے راحت افزا مقام بن سکتی ہے، بلکہ ایک ہی قبر میں دو میتیں دفن ہو تو یہ ممکن ہے کہ ان کے ایک کے لیے یہ قبر جہنم کا گڑھا ہو، مگر اس کی گرمی کا احساس اس کے خوش نصیب ساتھی کو نہیں ہوتا جس کے لیے یہی قبر جنت کا باغ ہے، اور اس کی نعمتوں کا احساس اس کے بد نصیب پڑوسی کو نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا ایمان بالغیب بہت اچھا ہو۔ اللہ کی قدرتیں تو اس سے بھی زیادہ وسیع اور حیرت انگیز ہیں، ہمارا محدود علم اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا، مگر جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تسلیم اور یقین کی توفیق دیں وہ جھٹلایا نہیں کرتے، یہی ایمان بالغیب ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء کرام سے خاص اور غیر معمولی کام لینا ہوتا تھا، اس لیے انہیں خاص صلاحیتیں عطا کر کے ان پر کچھ ایسے غیبی حقائق بھی منکشف کر دیے جاتے تھے جو عام آدمی کے مشاہدے میں نہیں آ سکتے۔ مثلاً سیدنا ابو ذر کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان اللہ کے خوف سے چرچرا رہا ہے اور اسے چرچرانا ہی چاہیے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آسمان میں 4 انگلی جتنی جگہ بھی ایسی خالی نہیں جہاں کوئی فرشتہ اپنی پیشانی اللہ کے حضور رکھے سجدہ نہ کر رہا ہو۔ پھر فرمایا اگر تم وہ باتیں جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنستے، زیادہ روتے، اور تم بستروں پر بیویوں سے لطف اندوز نہ ہو سکتے اور اللہ کی پناہ طلب کرتے ہوئے میدانوں کی طرف نکل جاتے۔ سیدنا ابو ذر کہتے ہیں واللہ میری خواہش ہے میں ایک درخت ہی ہوتا جو کاٹ دیا جاتا۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز نصف دن گزرے اپنے حجرہ مبارک سے باہر نکلے، یعنی آدھا دن حجرے میں ہی رہ گئے، اس حال میں کہ آپ چادر میں لپٹے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور آپ بلند آواز سے فرما رہے تھے اے لوگو اگر تم وہ جان جاتے جو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑا ہنستے، زیادہ روتے۔ اے لوگو عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو، بے شک عذاب قبر برحق ہے۔ خاص دعاؤں میں شامل رکھنا چاہیے، تشہد میں، نماز میں تشہد کے بعد اس کو پڑھنے کی روٹین بنا لینی چاہیے، دعا کرنی چاہیے اللہ سے۔ اور اس کے علاوہ بھی مسنون دعاؤں میں جو حفاظت کی دعائیں ہیں
شعوری طور پر، کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم سوچتے بھی نہیں ہیں نا موت کو، نہ موت کو سوچتے ہیں، نہ قبر کو سوچتے ہیں، نہ قبر میں آنے والے حالات کو سوچتے ہیں. بس اسی زندگی، اسی دنیا کا کل، اسی کا مستقبل اور اسی میں آگے پیش آنے والی چیزوں کے بارے میں فکر مند بھی رہتے ہیں اور تیاری بھی کرتے ہیں. کل کو کیا ہوگا، 2 سال بعد کیا ہوگا، 5 سال بعد میری کیا ضرورت ہوگی، میں کون سی ڈگری ملے گی، کون سی جاب ملے گی، کون سا گھر ہوگا، کیا مکان ہوگا. لیکن اس سے پہلے اس مستقبل کو سوچتے رہتے ہیں جس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں کہ ہم اس میں ہوں گے بھی صحیح زندہ یا نہیں، لیکن جس مستقبل کے بارے میں 100% شیورٹی ہے کہ وہ ہمارے سامنے آنا ہی آنا ہے، وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، تو ہم اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں. خوش نصیب ہیں وہ جن کو اللہ تعالیٰ تذکیر کا ماحول اور ساتھی دے دیں اور یاد دہانی کی توفیق دے دیں اور اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش میں وہ لگے رہیں. اور ان کو یہ بھی سب اللہ کی توفیق اور اللہ ہی کی تقسیم ہے کہ وہ جس کو جس رزق کے لیے چاہے پابند کر دے. کسی کو دنیا کے رزق کے لیے، کسی کو روح کے رزق کے لیے. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنہ دجال سے اور عذاب قبر سے محفوظ رکھے. آمین. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.